حامد صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف میں چل کیا رہا ہے؟ کور کمیٹی کی آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تلخ کلامی ہوئی ہے فردوس شمیم نقوی اور شیر افضل مروت صاحب کے بیچ، اور فردوس شمیم نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 2 مہینے لگا کے ہم جو بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شیر افضل مروت کی ایک بات اس سارے کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ ہاؤس ان آرڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ اختلافات تو کچھ معمول کا یا فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ تو نہیں ہیں، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، حقیقی طور پر تو کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ ہاں، بعض اوقات بعض ہمارے ممبران کچھ جوش میں آ کر کچھ زیادہ بیان دے جاتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بیانات وہ جو ہے ان کو پارٹی کی پالیسی سمجھا جائے۔ واضح بات ہے اس کے اوپر کہ پارٹی پالیسی پر بیان صرف اور صرف پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن صاحب دے سکتے ہیں۔ ان کا بیان جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے ایک جو ہے مستند بیان ہوتا ہے۔ باقی تو اپنے اپنے کامنٹس ہوتے ہیں جس کو بعض اوقات یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے بیان ہے یا پارٹی کے کسی سیکشن کی طرف سے بیان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خان صاحب، ایک عام شخص جو ہے یا خواہ وہ ایم این اے ہو یا اور لیڈر ہو وہ بیان دے تو اور بات ہے، لیکن ایک پارٹی کا نائب صدر ہے، اس کے بعد اب اس کو نامزد کیا گیا ہے جو کمیٹی ہوگی پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، وہ اگر بیان دیتا ہے تو اور وہ مل کے آتے ہیں خان صاحب کو بیان داغ دیتے ہیں تو اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف بیان بازی ہے، وہ تو یہی لوگ سمجھیں گے کہ واقعی یہ پارٹی پالیسی بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، اور یہ ہے بھی نہیں ایسے۔ یہ بعض لوگوں کو بیان دینے کا زیادہ شوق ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہی آتھرائزڈ ہے کہ پارٹی کی پالیسی کے بارے میں وہ بیان دے، اور وہی اسی کا بیان جو ہے مستند سمجھ سکتا ہے۔ لیکن یہ فرمائیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جی پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، 30-40 ارکان اسمبلی ہیں، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ آپ کا تو چونکہ پنجاب سے تعلق ہے اور بڑا ورکر سے بھی گہرا اور دیرینہ رابطہ ہے، تو واقعی یہاں کوئی فارورڈ بلاک بن چکا ہے؟ جی، میں سمجھا نہیں یہ سوال۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا، شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور پھر وہ خبریں آئیں کہ وہ 30-40 لوگ ہیں جو پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنی انفارمیشن کیا ہے؟ ایسا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، اور کوئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اندر کوئی آپس میں اختلافات نہیں ہے۔ باتیں بالکل پارٹی کے اندر ثبوت ہیں، اور پارٹی جو اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی موجود ہیں، چیف وپ بھی موجود ہے، تو یہ بالکل پارٹی کی پالیسی کو ٹھیک طرح چلا رہے ہیں۔ یہ تاثر غالباً یہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جیسے ایسی کوئی صورتحال جو در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم مزاحمت کی طرف جائیں گے، مظاہروں کی طرف جائیں گے۔ اب آج گوہر علی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم پارٹی بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مظاہرہ بھی کریں گے۔ تو اب پارٹی لیڈرشپ جو ہے عدالتوں سے یا یہ پارلیمانی نظام سے، پارلیمانی سسٹم کے اندر جو ان کی موجودگی ہے اس سے مایوس ہو رہی ہے اور واقعی مظاہروں کی طرف، مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، یا مفاہمت اور مزاحمت ساتھ ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے، پارٹیوں کے ساتھ، جن پارٹی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں یا سوچ کی ہم آہنگی ہے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم نے جیسے کہ صدارتی سیکشن میں بھی اپنے صدارتی امیدوار جناب محمود خان چغرئی صاحب کو بلایا، تو اس میں پارٹی کے اندر کوئی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک سیاسی ہم آہنگی کو آگے لے جانے کی کوشش۔ اچھا، نہیں، یہ تو ہوئی نا سیاسی ہم آہنگی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ۔ کیا آپ چونکہ کے پی کے حوالے سے سسٹم کا حصہ بھی ہیں، کے پی کی گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، تو کیا حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی مفاہمت کا راستہ کھلا ہے یا مزاحمت ہی ہوگی؟ دیکھیے، جو چیز مناسب ہوگی وہی کریں گے۔ جہاں مفاہمت سے معاملہ چل سکے گا اور
معقولیت مترسہ ہوگا تو وہ کریں گے. جہاں مزاحمت جو ہے وہ بھی ایک آئینی انداز سے ایک پرامن طریقے سے وہ کرتے رہیں گے. یہ زیادتی ہے کہ مظاہرے جو ہیں جو درسیت پرامن مظاہرے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, ان کی اجازت نہیں کی جا رہی, بلکہ ہمارے قانونوں پر سختی کی جا رہی ہے. وہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ آئینی حقوق کا حصہ ہے کہ ہمیں مظاہرے کرنے کا بھی اور مزاحمت کرنے کا بھی آئین اور قانون کے حد کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی اجازت. جی اچھا, آپ کا خان صاحب کا یہ نقطہ نظر رہا, یہ نیریٹو تھا کہ جی امریکہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر حکومت ختم کی اور امریکہ کے دباؤ پر حکومت ختم ہوئی. لیکن اب وہاں جب کانگریس کمیٹی کی اس میں ہوئی پیشی ہوئی ڈونلڈ لو کی, تو ایسا لگتا تھا کہ ساری توقعات پی ٹی آئی کی وابستہ ہیں کانگریس کمیٹی سے, امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ سے, کہ وہ کوئی ریلیف دلوائیں. تو یہ تضاد نہیں ہے موقف میں؟ دیکھیے, وہ ایک بات اور تھی جب پارٹی کو الگ کیا گیا تھا اقتدار سے, اور اس میں باہر سے بھی کچھ معاملات سامنے آئے ہیں. یہ جہاں تک ابھی جو سینٹ کی کمیٹیز کے سامنے جو ان کی انٹرنل پروسیس کا حصہ ہے, اس میں جو باتیں باہر آئی ہیں اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں بلکہ ایک مناسب جمہوری طریقہ یا انداز یا ملک میں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ایک سوچ ہے اور مطالبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم کسی سے باہر کی حکومت سے نہیں مانگ رہے, لیکن جہاں کہیں سے بھی یہ بات کی سپورٹ ملے جو کہ 8 فروری کو اس کے بعد جو کچھ واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں, جس طرح سے یہ الیکشن میں جو کچھ بھی سب کے سامنے آیا ہے, اگر اس کے بارے میں آڈٹ کی بات کہیں سے بھی آتی ہے تو یہ بڑی معقول اور جمہوری بات ہے, اس میں کوئی. حامد صاحب سوال یہ ہے کہ جب مداخلت کا الزام لگایا گیا, آپ کی جماعت نے کہا کہ آپ کی حکومت امریکی مداخلت پہ گرائی گئی, تب غلط تھا. اب اگر دھاندلی کے تصفیے کے لیے امریکہ سے یہ کہا جائے کہ وہ چودھری کا کردار ادا کرے تو کیا اب ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں کسی نے بھی کہا کہ آپ اس میں کردار ادا کریں, لیکن اگر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ جو خاص طور پہ ان کے انٹرنل پروسیس ایگزیکٹو کی طرف سے نہیں ہے, یہ کیونکہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں ان کے آئینی سیٹ اپ کو بڑا واضح ہے, وہاں پر سیپریشن آف پاورز ہے. جو کسی سینٹ کے سامنے یہ کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہے, اس کا تعلق امریکہ کی ایگزیکٹو یا انتظامیہ برانچ سے نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں دو چیزوں کو. ایک پاپولر سپورٹ کی بات ہوتی ہے جو کہ ان کے مقرنہ میں بات چیت ہو رہی ہے, اور ساری دنیا میں یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی ہیئرنگز اوپن ہوتی ہے سینٹ کی اور کانگریس کی. تو لہٰذا ان دو چیزوں کو ہم مکس اپ نہیں کرنا ہے کہ ایگزیکٹو برانچ کیا ان کی کرتی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, جس سے بعض اوقات وہ کسی ملک کا ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, ملک کے اندر کسی مخصوص جماعت کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں. یہ تاریخ رہی ہے امریکہ کی. لیکن دوسری طرف ان کی ایک جمہوری تاریخ ہے کہ وہ سینٹ میں اور وہ کانگریس میں جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ بڑی اوپن ہوتی ہے, اور اس میں ڈسکشنز اوپن ہوتی ہے, اس میں قراردادیں پاس ہوتی ہے.